بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا معاشرہ یقیناً اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر چاہیے تو یہ کہ طہارت پر مبنی کردار ہوں ہمارے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے کچھ ایسی عادات اپنا لی ہیں جن عادات کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں بات پہ گالی دینا یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بات پر گالی دیتا ہے۔ نبی کریم نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان فرمایا، صحابہ وہ شخص کتنا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا وہ گالی اس کی اپنی ماں کو طرف لوٹ جاتی ہے۔ گویا ہم جب کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ ہم اپنے ہی والدین کو اور اپنی بہن بھائیوں کو گالیاں دلوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت برا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے AQ TV کے جو ہے وہ معروف عالم دین محترم علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہمارے ہاں معاشرے میں گالی ایک فیشن بن گئی ہے، لیکن ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا حکم فرماتی ہے؟ تھوڑا وضاحت فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، ہم مسلمان معاشرہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، تو ہم مسلمان ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبائر میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے تو کفار کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، نان مسلم کو بھی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ فرمایا تم اگر ان کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے سچے رب کو لا علمی کی صورت میں گالیاں دیں گے۔ اللہ تو اللہ رب العزت نے تو وہ لوگ جو اللہ کے معصیت میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے ہے ہی نافرمان، منکرین میں سے ہیں، کافر ہیں، اللہ نے ان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ مومن کو گالی دینا گناہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کفر ہے۔ اس کے ساتھ قتال کی، گالی گلوچ کی۔ گالی گلوچ تو ابتدا ہے نا جی، جس وقت آپ گالی دیتے ہیں تو ابتدا کر دی لڑائی کی۔ قرآن تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، گالی گلوچ والوں کو نہیں پسند کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو لڑتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو برداشت کرتا ہے۔ تو گالی گلوچ وہ کرتا ہے کہ جو طیش میں آتا ہے۔ ایک آدمی کبائر میں مبتلا ہے تو دوسرا بھی یہی کام کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گالی دینے والوں میں جو پہل کرتا ہے اس پر زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اس نے ابتدا کی۔ دوسرا اگر برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی گالی دے، جواب میں وہ بھی گالی دے، تو گناہ میں دونوں برابر ہیں، لیکن عتاب جس نے پہل کی ہے اس پر زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج بن چکا ہے، جیسے آپ نے کہا نا، تو یہ شریعت نے سختی سے منع فرمایا، ناپسندیدہ ہے گالی دینا، گالی گلوچ کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے، تو کوئی ایسے ٹول بھی ہوں گے کہ غصے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہو، غصے پہ قابو کیا جا سکتا ہو؟ کیا دین اور شریعت بھی اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے؟ جی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ مومن وہ جو پچھاڑنے والے نہیں بلکہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومن کی جو اوصاف ہیں، جو اس کی شانیں ہیں، ایک وصف یہ بھی ہے کہ غصے میں وہ کنٹرول کرتا ہے، قابو پاتا ہے، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اسلام تو اس سے منع کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، اصل بہادر وہ ہے جو غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اسلام کی جنگیں کوئی ذاتی طیش کی وجہ سے نہیں،
ذاتی تیش کی وجہ سے ہوتی تو مکے میں بھی مولا علی نے اگر 50 کے قریب کفار بدر میں واصل فی النار کیے تو وہ مکے میں بھی تو وہی مولا علی تھے، وہی نصرت تھی، وہی حیدر کرار تھے، جری اور بہادر تھے، حضرت اسد اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتیات کے لیے نہیں، جب اللہ کا حکم آیا، جب اسلام پر مشکل وقت آیا تب لڑے، ڈیفنس میں جنگی، جی ڈیفنس میں، ڈیفنسو پوزیشن میں۔ یہ گالی گلوچ کرنا یا اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑنا نہیں، بلکہ غصے کو قابو رکھنا یہ بہادری ہے۔ اور اچھا یہ بھی ہے کہ طبی نقطہ نظر سے بھی جو لوگ غصے میں بھڑکے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ اندرونی طور پر بھی وہ تندرست نہیں ہوتے، جو مطمئن ہے۔ حضور نے کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب میں کسی کو گالی دوں گا، برا بلا کہوں گا تو لوگ مجھے بہادر کہیں گے۔ حضور نے فرمایا مومن شریف النفس اور حلیم الطبع ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے وہ شریف النفس اور حلیم الطبع ہوتا ہے، غصیلا، بڑکیلا، گالی گلوچ کرنے والا یہ مومن کے اوصاف میں سے نہیں۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک جو روزہ ہے انسان کو تقویٰ اور طہارت دیتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں وقت افطار سگنلز کے اوپر، خرید و فروخت کے دوران، ڈرائیونگ کے دوران لوگ بڑی شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف جھگڑ رہے ہوتے ہیں بلکہ بے پناہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ کیا اس سے ان کا روزہ بھی متاثر ہوتا ہے؟ جی، یا ان کو وہ جو روزے کے اجر و ثواب ہے وہ بھی مکمل ملتا ہے ایسے لوگوں کو؟ جی بالکل، روزہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے نا۔ اب ایک آدمی کبائر کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ گالی گناہ ہے، تو بالکل روزہ متاثر ہوتا ہے اس سے، اور یہ کبائر ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اصل میں یہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری جبلت بن چکی ہے، ہماری فطرت بن چکی ہے، فطرت ثانیہ کہ ہم گالی دیتے ہیں اور اسی میں ہم اپنی بڑائی اور سمجھتے ہیں۔ ذرا سا کوئی آگے آ گیا، ذرا سی کسی نے تاخیر کر دی، ذرا سی کسی نے کوئی کوتاہی کر دی یا شان میں کوئی نازیبا جملہ کہہ دیا تو فوراً لڑنے پہ اور جھگڑنے پہ، گالی دینے پہ آگے۔ تو یہ چیز ایک تو جاہلانہ منش ہے اور روش ہے، دوسرا جو ہے یہ مزاج لوگوں کا بن چکا ہے، پڑھے لکھے بھی پھر اسی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک میں ایسی خصلتوں کو جو اخلاق رذیلہ ہیں اس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ وہی اللہ رب العزت نے فرمایا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ایک تمہیں مصیبت میں یا مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں فرض کیے، ان کے مقاصد شرعیہ ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بنیں، پرہیزگار بنیں۔ اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو قربت الہی میں ہوتا ہے، معرفت الہی میں۔ تو روزہ عرفان الہی کا، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس میں جس وقت انسان ان لغویات کا اور ان گالم گلوچ کا مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیضان سے، روحانیت سے، فلسفے سے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سماعت کیا کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں جو گالم گلوچ سے نہیں بچتے وہ اپنے روزے کو بھی مکروہ کر لیتے ہیں، اور روزے کی اصل افادیت سے وہ عاری ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں رسول اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہماری ہر لڑائی کی بنیاد ہمارے منہ سے نکلنے والی گالی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو معاشرے کے اندر جو عدم برداشت اور جو بے پناہ جھگڑے ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان کی، محلے داروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے سلامتی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔